علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان اور جہانگیر ترین کے درمیان ڈیل ہے کہ آپ ہمیں نہ چھیڑیں، ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ یہ ڈیل کے تحت ایف آئی اے کے معاملات ٹھنڈے کر دیے گئے تھے، مگر دوبارہ جہانگیر ترین گروپ کے کچھ ارکان کے خلاف کارروائیوں کے بعد یہ تاثر آیا کہ جہانگیر ترین گروپ کے اوپر تگڑا ہاتھ ڈالا جائے گا۔ یہ تاثر عوام میں آیا۔ خبر یہ تھی کہ عمران خان حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بجٹ کے بعد ایک ایک کر کے جہانگیر ترین گروپ کے ارکان کو توڑا جائے گا، ان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی تاکہ وہ جہانگیر ترین گروپ سے ٹوٹ جائیں اور جہانگیر ترین ہو جائیں آئسولیٹ۔ اب جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب جہانگیر ترین گروپ کے دو ارکان، ایک نذیر چوہان اور دوسرے خرم لغاری، ان کے خلاف جب کارروائیاں ہوئیں تو اس کے بعد دوبارہ جو معاملات طے کروانے والے تھے، قریبی دوست، مشترکہ دوست، ان کو بیچ میں ڈال کے معاملات دوبارہ سیٹل ڈاؤن کر لیے گئے ہیں۔ دوبارہ ڈیل کو دوبارہ اعادہ کیا گیا ہے کہ جناب یہ ڈیل اسی طرح برقرار رہے گی جیسے تھی۔ تو پھر جو دو ارکان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے ان کا کیا معاملہ ہے، اور جہانگیر ترین گروپ جو ہے ان کا فیوچر کیا ہے، وہ کہاں جائیں گے؟ کیا وہ پی ٹی آئی میں رہیں گے؟ کل ان کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ جی وہ ہم پی ٹی آئی میں ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہی رہیں گے۔ تو اس اسٹیٹمنٹ کے پیچھے یہ والی ڈیل ہے کہ آپ ہمیں نہ چھیڑیں، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ نہیں چھوڑیں گے مطلب آپ کو الوداع نہیں کریں گے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس کا آپ مطلب وہ بھی لے سکتے ہیں کہ آپ ہمیں نہ چھیڑیں، آپ ہمیں چھیڑیں گے تو پھر ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ نہیں چھوڑیں گے کا مطلب پھر ہم بھی اپنا بدلہ لیں گے۔ تو یہ ہے جہانگیر ترین اور عمران خان گروپ کے درمیان، عمران خان کے درمیان، جہانگیر ترین گروپ اور عمران خان پی ٹی آئی کے درمیان، حکومت کے درمیان کچے دھاگے کی ڈیل۔ تو سیاسی رشتے ویسے بھی کچے دھاگے کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، یوں ٹوٹتے ہیں، دیر نہیں لگتی۔ آپ دیکھیں وہ چودھری نثار علی خان صاحب کے، خواجہ آصف صاحب کی باتیں، تو وہ اس طرح ہی چلتا ہے۔ لیکن بہرحال یہاں معاملہ، کیونکہ جہانگیر ترین نے خود میڈیا پر آ کر کہا تھا کہ بھئی میں دوست ہوں، جب ایف آئی اے نے آغاز میں کارروائیاں ان کے خلاف شروع کی تھی، جب وہ عدالتوں سے ضمانتیں اوپر ضمانتیں لیتے تھے، قسط وار ضمانت ملتی تھی، 10 دن کی قسط ملتی تھی جہانگیر ترین صاحب کو اور ان کے صاحبزادے علی ترین صاحب کو، تو اس دوران انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ جی میں آپ کا دوست ہوں، مجھے دشمن مت بناؤ۔ لیکن ہو گیا، اب دوست دشمن میں بن گئے۔ اب ان دونوں دشمنوں کے درمیان ایک سیز فائر ہے۔ جو کل تک دوست تھے، جن جہانگیر ترین کے جہاز کے ذریعے عمران خان کی پی ٹی آئی بنی، وہ چودھری پرویز الہی صاحب نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ جی جہانگیر ترین کا جہاز عمران خان کی وجہ سے نہیں اڑتا تھا، وہ کسی اور کی وجہ سے اڑتا تھا۔ تو وہ کسی اور کی وجہ تو ظاہر ہے ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ ان کا چودھری پرویز الہی صاحب کا اشارہ کسی اور سے مطلب کیا تھا، کہ کس کے کہنے پہ اڑتا تھا۔ تو بہرحال وہ جہاز کی بدولت عمران خان صاحب کی تحریک انصاف بنی۔ جہانگیر ترین کے آنے سے پہلے تحریک انصاف مطلب کچھ ایک ایم این اے کی پارٹی تھی، عمران خان وہ بھی اکیلے، اور اس کے بعد پھر 36 ایم این ایز کی پارٹی بنی، اور اس کے بعد پھر حکومت بن گئی، اور یہاں تک کہ جہانگیر ترین ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پر پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر کام کرتے رہے۔ تو اتنا اور جہانگیر ترین نے قربانی دی۔ عمران خان جب نواز شریف صاحب کو نائل کیا گیا تو برابر کرنے کے لیے، یعنی ایک ادھر کا ایک ادھر کا، تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ کوئی انتقامی کارروائی ہوئی ہے نواز شریف کے خلاف، یا نواز شریف کو اپنا کیا کہتے ہیں نشانہ بنایا گیا ہے الگ سے نکال کر، تو اکیلا آئسولیٹ کر کے، تو وہ تاثر نہ ہو، اسی لیے جہانگیر ترین گروپ کو بھی نااہل کیا گیا تھا۔ اور پھر یہ بات سامنے آ گئی، ترین صاحب نے خود کہا کہ جی مجھے تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی کیونکہ وہ ادھر بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں لہٰذا آپ کے خلاف بھی کارروائیاں ہوں گی، تاکہ تاثر نہ جائے کہ کوئی ایک سیاسی جماعت سے انتقام لیا جا رہا ہے۔ وہ پھر ایف آئی اے کی کارروائی تک، پھر ان کے اوپر مقدمات تک نااہلی پہلے ہو گئی تھی ثاقب نثار صاحب کے دور میں یا اس سے پہلے۔ تو بہرحال تو وہ جہانگیر ترین نے وہ قربانیاں تک دی تھی ظاہر ہے عمران خان صاحب کے لیے، وہ نااہل بھی ہو گئے، اور اس کے بعد سیاست میں پریکٹیکلی ان کی ذات کا تو کوئی کردار نہیں تھا، لیکن بہرحال کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی بنائی تھی، پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری تھے، اور حکومت انہوں نے بنائی تھی۔ آخر میں جب وہ باقی جو تھوڑے بہت جو ارکان رہتے تھے وہ بھی انہوں نے ادھر ادھر سے کر کے پورے کر کے حکومت بنا کر دی تھی عمران خان صاحب کو، تو پھر وہ ڈپٹی وزیر اعظم بھی بنے تھے۔ تو وہ دوست تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں دوست ہوں، دشمن نہ بناؤ، لیکن بہرحال وہ دشمن بن گئے۔ اب یہ دونوں دشمن جو ہیں ایک سیز فائر کے طور پر چل رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور سیز فائر یہ ہے کہ جہانگیر ترین اور ان کے ساتھیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ مین تو جہانگیر ترین صاحب کے مقدمات تھے، ان کے بزنس کے جو سے ریلیٹڈ، شوگر انڈسٹری کے ریلیٹڈ جو تحقیقات تھی، شوگر کمیشن اور نہ جانے کیا کیا،
ایک تو وہ ظاہر ہے وہ تو روک دیے گئے، ان پر اس طرح کارروائی اب نہیں ہو رہی، اور دوسرا اب معاملہ آیا کہ ان کے ساتھیوں کے خلاف جو نئی چیز میرے سامنے آئی ہے کہ جب یہ خرم لغاری اور نذیر چوہان صاحب کا معاملہ آیا تو اس پر دوبارہ مشترکہ دوستوں کے ذریعے رابطے ہوئے کہ جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو پھر ان کو ان کے مقدمات، کیونکہ نذیر چوہان صاحب کا جو معاملہ تھا اس کو جہانگیر ترین گروپ نے، انہوں نے جو الزام شہزاد اکبر پر لگائے تھے تو اس پر جہانگیر ترین گروپ نے ان کو اون نہیں کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ آتے تھے یہاں پر ریس کورس تھانے، جب ان پر مقدمہ بنا تھا اور گرفتاری دینے آتے تھے تو ان کے ساتھ جہانگیر ترین گروپ کا کوئی سرکردہ رہنما کوئی ساتھ نہیں ہوتا تھا، کوئی ان کے اپنے قریبی ساتھی ایک دو ہوتے تھے، تو وہ انہوں نے اون نہیں کیا تھا کیونکہ وہ انہوں نے الزام ہی ایسا عائد کیا تھا کہ جس کے لیے پھر خبریں آئیں کہ نذیر چوہان صاحب نے گورنر ہاؤس میں شہزاد اکبر کو پاؤں پکڑ کر معافی مانگی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے بڑا الزام لگا دیا۔ ظاہر الزام اس طرح کا تھا، اور اگر کسی کو احساس ہو جائے کہ انہوں نے کسی کے عقیدے کے اوپر غلط الزام عائد کیا ہے، غلط انگلی اٹھائی ہے، تو وہ بنتا تو یہی ہے، پھر وہ چوہان صاحب نے وہ کر کیا، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ لیکن پھر انہوں نے جہانگیر ترین گروپ کو چھوڑا کیونکہ اس کے پیچھے یہ تھا کہ جہانگیر ترین گروپ نے ان کا اس الزام پر ساتھ نہیں دیا تھا۔ جب میں نے اس معاملے پر اس وقت بھی کام کیا تھا اور اب بھی جب یہ معاملات نئے خرم لغاری اور دیگر معاملات آ رہے تھے تو اس پر جب میں نے کام کیا تو پتہ چلا کہ یہ طے کیا گیا تھا کہ اس طرح کے معاملات جو بالکل پرسنل ہوں اس میں پھر گروپ کو انوالو نہیں کرنا چاہیے۔ خرم لغاری کا معاملہ پچھلے دنوں خبریں دی کہ جی فیاض الحق چوہان صاحب سے انہوں نے ملاقات کی ہے، وہ عثمان بزدار سے ملاقات کریں گے اور وہ واپس چلے جائیں گے، یعنی جہانگیر ترین گروپ چھوڑ دیں گے، پی ٹی آئی میں چلے جائیں گے۔ تو اس پر بھی پتہ چلا کہ ان کا بھی ایک کوئی ذاتی سا معاملہ تھا، کوئی فائرنگ کا واقعہ، کوئی اس طرح کی چیز تھی، لہٰذا وہ واقعے کا بھی ان کو بتا دیا گیا تھا کہ اس طرح کا واقعہ، لہٰذا جہانگیر ترین گروپ جو ہے اس کے خلاف ہونے والی کارروائی پر بھی کسی حد تک مطمئن ہے کہ جی یہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہے، ہمارے لوگ توڑے نہیں جا رہے۔ ہاں فیاض الحق چوہان جو ہیں وہ اس طرح کا تاثر ضرور دے رہے ہیں، یہ ایک چیز جو بتائی جا رہی ہے، جو سامنے آ رہی ہے۔ اندر کی خبر یہ ہے کہ ایک ایک کر کے اسی طرح جس کی کمزوری ملے گی اسی کو ایک ایک کر کے توڑیں گے، لیکن ابھی ترین سا گروپ کو یہ کہا گیا کہ نہیں یہ آپ کے خلاف کارروائی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے خلاف پرسنل ان کے کنڈکٹ کی وجہ سے جو یہ کر رہے تھے اس کی وجہ سے ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، لیگل ہیں، قانون کے مطابق ہیں، بالکل جس طرح قانون کے مطابق ہوتی ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ ہے یہ کہ جہانگیر ترین گروپ کو بھی پتہ ہے، کیونکہ اب ظاہر ہے کمزوری دو لوگوں نے دکھا دی ہے، ان کے کردار کی وجہ سے ان کے اوپر کارروائی ہو رہی ہے، تو ان کا وہ ساتھ نہیں دے پا رہے، تو لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے خلاف کارروائیاں ہوں گی اور رج کے ہوں گی، لیکن ساتھ ساتھ وہ اسی وجہ سے تگڑے بھی ہیں۔ اور آپس میں کل جو ان کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطوں کے حوالے سے، وہ بھی یہی تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے اندر ہیں اور ہمارا کسی اور جماعت میں جانے کا کوئی ارادہ ہے، کسی اور جماعت سے کوئی رابطے نہیں ہیں، لیکن بطور گروپ وہ اپنے آپ کو آج بھی اپنی شناخت برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ تو پی ٹی آئی میں ایک تو یہ معاملہ ہے، اور دوسری ایک چیز بڑی دلچسپ میرے سامنے آئی کل کہ جب میں اس پر کام کر رہا تھا تو بلاول بھٹو زرداری ملتان میں، ابھی آج ڈیرہ غازی خان میں ان کا خطاب ہے سردار دوست محمد کھوسا کی میزبانی میں، ایک ان کا ورکرز کنونشن ہے، وہاں پہ وہ خطاب کریں گے۔ اور پھر کل جب میں اس معاملے پر کام کر رہا تھا کہ جہانگیر ترین گروپ کا کتنا ایک رابطہ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ، تو میں نے ایک خبر آپ کو دی تھی کہ ترین صاحب کو کے لیے احمد محمود صاحب اور گیلانی صاحب نے زرداری صاحب کو کہا تھا کہ ابھی وقت نہیں ہے، جب وقت آئے گا تو آپ کے ساتھ ان کی ملاقات کروا دیں گے۔ تو بہرحال تو میں نے جب کل اس پر کام کر رہا تھا تو مجھے ترین گروپ کے ایک اہم ترین رہنما سے پتہ چلا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا دورہ جو 9 تک تھا وہ 11 تک چلا گیا، 2 دن ایکسٹینڈ ہو گیا ہے۔ تو مجھے لگا کہ ہاں جو رابطوں والی بات ہے وہ تو کسی حد تک ٹھیک ہے، رابطے ابھی بھی ہیں، نظر ابھی بھی رکھے ہوئے ہیں ترین گروپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جنوبی پنجاب کے دورے سے، کہ وہاں سے ان کو کیا حاصل ہو رہا ہے، وہ کتنا ایک وہاں سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے، کتنے الیکٹیبلز ان کی طرف رجوع ہو رہے ہیں، جیسے سیہڑ بہادر خان سیہڑ لیا کے، جن کی وجہ سے انہوں نے دورہ ایکسٹینڈ کیا، اور انہوں نے دعوت دی تو بلاول پھر ان کی طرف جائیں گے لیا میں، وہ ان کے دورے میں شامل نہیں تھا۔ تو وہ جو اپنا تھا اس طرح کے جو الیکٹیبلز ہیں، سیہڑ صاحب نے 80,000 سے زیادہ سنا ہے کہ ووٹ لیے تھے پچھلے الیکشن میں، 5-7 ہزار ووٹوں سے وہ ہارے تھے، آزاد حیثیت میں پیپلز پارٹی کی کابینہ میں بھی رہ چکے ہوئے ہیں، 5 بار ایم این اے بھی رہ چکے ہوئے ہیں، اور پچھلا الیکشن انہوں نے انڈیپینڈنٹ لڑا تھا، تو بہرحال وہ واپسی کر رہے ہیں پیپلز پارٹی میں۔ تو یہ اس حد تک ترین گروپ کی جو ہے نظر ہے
بلاول بھٹو زرداری صاحب کے دورے پر، اور رابطے جو ہیں وہ ان کے ہیں۔ اب یہ رابطے ہیں کہ وقت آنے پر، میں نے ایک انتہائی اہم رہنما سے بات کی، میں نے پوچھا کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کیا، سارے کے سارے پی ٹی آئی کے ایم این ایز جو ہیں وہ انتخابات کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ انتخابات میں ہوا کیا چلے گی، ویو کیا بنے گی، پی ٹی آئی کا کیا حال ہوگا، اور سب اپنے لیے متبادل کا سوچ کر بیٹھے ہوئے متبادل کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو جہانگیر ترین گروپ کیا، پی ٹی آئی کے اندر چودھری سرور بھی اپنا ایک دھڑا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی الیکشن لڑیں گے، تو وہ بھی ذرا پی ٹی آئی سے ناراضگی کی شکل میں الیکشن لڑیں گے جب انتخابات میں وہ جائیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس تو اس وقت جو ان کا پوسٹر بوائے ہیں پنجاب کے لیے وہ ہیں عثمان بزدار صاحب، اور عثمان بزدار کی کارکردگی دکھا کر پنجاب میں الیکشن نہیں لڑا جا رہا، نہیں لڑا جا سکتا، نہیں جیتا جا سکتا۔ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے پی ٹی آئی کے ارکان کی۔ یہ مجھے جہانگیر ترین گروپ کے انتہائی اہم رہنما نے بتایا، جو پی ٹی آئی کے اندر تقریباً سارے ارکان کے ساتھ ہر وقت رابطے میں ہوتے ہیں، اور وہ سارا یہی پھولا پالی ہوتی ہے نا، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھو ہماری حکومت کا تو کوئی حال نہیں ہے، حلقے میں جانے جوگے نہیں ہیں، گھی 343 روپے کا ہو گیا ہے، بجلی کا بل جو ہے وہ مطلب 2 پنکھوں پر بھی 9,000 روپے کا بل آ جاتا ہے، تو عام لوگوں کے پاس، جھگی والے کے پاس یا کچے کوٹھے والے کے پاس چلے جائیں تو وہ تو اب بل نکال کر ہمارے منہ پہ مارتا ہے کہ جی یہ پہلے ہمارا ادا کرو تو پھر ہم آپ کو سے پوچھیں گے، یا آٹا 80 روپے کا ہو گیا، چینی 110 روپے کی ہو گئی۔ تو لوگ وہ پوچھ رہے ہیں، جب ایم این ایز جاتے ہیں اپنے حلقوں میں، ایم پی ایز، تو وہ پھر آپس میں مشاورت کرتے ہیں۔ ترین گروپ بھی ظاہر ہے پی ٹی آئی کے اندر ہی ہے ابھی، تو آپس میں ان کے رابطے اور باہمی صلاح مشورے تو بھی آگے کا کرنا کیا ہے۔ اس کے لیے چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں رہ کر ایک الگ سے دھڑا بنا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے خبر دی تھی کہ عثمان بزدار صاحب بذات خود ایک الگ دھڑا بنا کر، تاکہ اگر انتخابات اگلے ہوتے ہیں اور اس میں پی ٹی آئی کسی پوزیشن میں آتی ہے حکومت بنانے کی، تو دوبارہ وہ اپنے دھڑے کے ساتھ آ کر ایک بار پھر وزیر اعلیٰ بنے۔ اور عمران خان صاحب تو ان سے بظاہر تو بہت خوش ہیں، اور اب خبر یہ ہے کہ جناب 5ویں 6ٹھی بار بزدار صاحب کی فرمائش پر آئی جی اور چیف سیکرٹری پنجاب تبدیل کیے جا رہے ہیں، پنجاب پولیس کا سارا انتظامیہ کا سارا اسٹرکچر چینج کیا جا رہا ہے، یعنی تبادلے ہو رہے ہیں، رد و بدل وہ جو ری شفلنگ ہو رہی ہے پورے کے پورے پنجاب میں، اکھاڑ پچھاڑ جس کو کہتے ہیں بیوروکریسی میں، وہ بزدار صاحب کے کہنے پہ وہ کی جا رہی ہے۔ تو عثمان بزدار صاحب عمران خان صاحب کے ہوں گے پوسٹر بوائے، تو ان پوسٹر بوائے کی موجودگی میں، عثمان بزدار صاحب کی موجودگی میں پی ٹی آئی والے پریشان ہیں کہ ہم پھر حلقوں میں جانے کے قابل ہوں گے، الیکشن مہم چلانے کے قابل بھی ہوں گے۔ تو ایسی ساری سینیریو میں جہانگیر ترین گروپ نے یہ تردید ضرور کی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں، لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں اس طرح ریگولر ایک رابطہ ہوتا ہے نا روزانہ کی بنیاد پہ، وہ تو نہیں ہے، لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ دونوں میں ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہے کہ آپ ٹھنڈ رکھیں، چپ کر کے بیٹھ جائیں، الیکشن کے وقت سے پہلے ہمارا آپس میں بیٹھکیں ہوں گی، پھر ہم آپس میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے ایک ساتھ چلنا ہے آگے، یا یعنی پیپلز پارٹی میں شمولیت کرنی ہے، یا ہم اپنے گروپ کے طور پر جنوبی پنجاب محاذ کی طرز پہ گروپ بنا کر دوبارہ الیکشن لڑیں گے انڈیپینڈنٹ گروپ کے طور پر، اور پھر ہم سپورٹ کریں گے۔ اور جہانگیر ترین گروپ کو زیادہ سوٹ بھی یہی کر رہا ہے کہ بجائے ایک پارٹی میں جا کر اور پھر اپوزیشن میں ہی بیٹھ جائیں، اگر پیپلز پارٹی کو اتنی نہیں ملتی سیٹیں کہ وہ حکومت بنا سکے، تو پھر اس کے ساتھ نتھی کر کے اپنے آپ کو اس کے ٹکٹ پر تیر کے نشان پر الیکشن لڑ کر اپوزیشن میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ انڈیپینڈنٹ گروپ کے طور پر، الگ گروپ کے طور پر جنوبی پنجاب محاذ کی طرز پر الیکشن لڑیں، اور الیکشن کے بعد جو گروپ حکومت بنائے، جس کو ضرورت پڑے اس کے ساتھ چلے جائیں، جس طرح متحدہ قوم موومنٹ کرتی ہے، جس طرح JUIF مولانا صاحب کیا کرتے ہیں۔ مولانا صاحب بھی زیادہ تر یہی کرتے ہیں کہ پھر حکومت جن کی ابھی آگے جب اگر پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون دونوں میں سے جو بھی حکومت بنائے گے، دیکھ لیجیے گا مولانا صاحب آصف زرداری صاحب ان کو منا لیں گے، پھر ابھی تو ان کی ناراضگیاں بہت عروج پر ہیں، لیکن ان کو منا لیں گے۔ تو ابھی جو ڈیل چل رہی ہے جہانگیر ترین اور عمران خان میں، وہ یہ ہے کہ الیکشن تک نہ آپ ہمیں تنگ کریں، نہ ہم آپ کو تنگ کریں گے، نہ آپ ہمیں چھیڑیں، نہ ہم آپ کو چھوڑیں گے۔ اگر آپ ہمیں چھیڑیں گے تو پھر ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہے انڈرسٹینڈنگ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔